پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ تحریک انصاف میں جب کوئی نہیں بات کرتا تھا، آپ نے 15 فروری کو ہمارے پروگرام میں کہا کہ ڈبل گیم کھیلتے تھے جنرل فیض حمید، انہوں نے نقصان پہنچایا جنرل باجوہ سے زیادہ پارٹی کو، اور پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ اب جب آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، کیا اس حوالے سے بات ہوئی؟ جی بہت شکریہ شاہزیب خانزادہ صاحب۔ ابھی میری پہلی ملاقات تھی کافی عرصے کے بعد، تو میں تو اپنے مسئلے مسائل خان صاحب کے آگے پیش کرتا گیا۔ کچھ تنظیمی امور پہ بات ہوئی، لیکن یہ جنرل فیض کی بات میرے سامنے نہیں ہوئی۔ لیکن اس سے ملاقات سے قبل جو پہلی ملاقاتیں تھی ان میں آف اینڈ آن ذکر ہوا تھا، اور جس سے میں نے ہمیشہ یہ اخذ کیا تھا کہ جنرل فیض جو ہیں خان صاحب شاید قید میں جانے کے بعد جو ہیں ان کے کردار کے حوالے سے مشکوک ہو گئے تھے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ابھی بھی یہی رائے ہے جو 15 فروری کو تھی کہ جنرل فیض نے نقصان پہنچایا، پیٹھ میں چھرا گھونپا، اور اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، سزا ملے انہیں؟ دیکھیں میری وہ رائے اور آج کی رائے ایک ہی ہے۔ میں وکیل ہوں۔ جنرل فیض کا بحیثیت ڈی جی آئی ایس آئی جو کردار تھا، سیاسی مخالفین کو جو ہے تنگ کرنا، راساک کرنا، مقدمات بنانا، چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے باجمہ کی ماں پہ ریفرنس تیار کرنا، پھر لوگوں کو جو ہے ان پہ مقدمات بنا کے ان کو سیلوں میں ڈلوانا، چاہے وہ پی ایم ایل این سی کیوں نہ تھے، یہ تمام حرکتیں کوئی وکیل افروز نہیں کر سکتا ہے۔ تو میں نے اس وقت بھی مذمت کی تھی، ہمیشہ کروں گا، اور ان حرکات سکنات کو ایٹریبیوٹ کیا جاتا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ فیض پہلے باجوہ کا آدمی تھا، اور اس کے بعد اس سے کہیں زیادہ وہ اپنے آپ کے لیے کام کر رہا تھا، تو لہٰذا خان یا خان کی پارٹی کے ساتھ اس کی کوئی لائلٹی یا وابستگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، اس سے بدرجہ ہمیں نقصان ہوا ہے۔ مگر خان صاحب تو خود کہہ چکے ہیں نا، ایجنسیوں کے ذریعے اتحادیوں کو مینج کرتے تھے، اگر وہ اپوزیشن کو جیل میں ڈالتے تھے، فائزہ کے خلاف اگر ریفرنس آیا تو عمران خان صاحب استعمال ہو رہے تھے یا جنرل فیض حمید کو استعمال کر رہے تھے؟ لیکن وہ 18 سے 23 تک جو گورنمنٹ میں اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کا جو نیکسس تھا، وہ نیکسس اس طرح ڈیولپ ہوا تھا کہ بہت سارے عوامل جو ہیں، جس طرح ملیٹنٹس کو لانا، یہ پالیسیز جو ہیں یہ باجوہ یا اسٹیبلشمنٹ کی ہوا کرتے تھے، لیکن خان صاحب کو اعتماد میں لے لیتے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب کا اور فیض حمید صاحب کی جو جوڑی تھی، وہ تاریخ نے اور وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے لیے بدنامی کا باعث تو بن گئی، لیکن نیکنامی کہیں سے ہمارے کھاتے میں نہیں آئی۔ کیونکہ آپ خیبر پختونخوا کو اچھی طرح جانتے ہیں، ملیٹنسی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ باجوہ اور جنرل فیض کا فیصلہ تھا ملیٹنٹس کو افغانستان سے واپس لانا، اور یہ درست فیصلہ نہیں تھا جس کی عمران خان وکالت کرتے تھے۔ خان صاحب نے وکالت نہیں کی تھی، یہ پارلیمانی کمیٹی میں پارلیمان میں انہوں نے جا کے بریفنگ دی تھی، اور اب جو خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں حالات خراب ہیں اور بدامنی ہے، میرا اپنا حلقہ بدامنی کے لپیٹ میں آیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس پالیسی کا خمیازہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ اگر ان کو ری ایبیلیٹیشن کے لیے لانا تھا تو ری ایبیلیٹیٹ کر جاتے، لایا گیا اور پھر چھوڑ دیا گیا، اور اس سے اب ان لوگوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں اور بھگت رہی ہے عوام، خیبر پختونخوا کے لوگ بھگت رہے ہیں۔ 70% جو ہمارا علاقہ ہے وہاں پہ بدامنی ہے، اور اس اسٹیبلشمنٹ کا ایک فیصلہ تھا، اس کا دوسرا فیصلہ ہے، انہوں نے ہتھیار اٹھا دیے، ان کے ساتھ پہلے والے لا رہے تھے، تو لہٰذا وہ فیصلہ بھی ایک ایسا فیصلہ تھا جس کو پائے تک پیل تک نہ پہنچا کے ریاست کا اور پھر پشتونوں کا اور بلوچوں کا جو ہے نقصان کیا گیا ہے۔